बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों, मोअज़्ज़िज़ बहनों, आज 3 मुहर्रम उल हराम जुमल मुबारक का ख़ास दिन एक साथ आया है। ऐसा मुबारक इत्तफ़ाक़ बरसों के बाद हुआ करता है। आज के इस इंतहाई बाबरकत और पुरनूर दिन में आप किसी भी दिन वक्त अपने हाथ की उंगलियों के पोरों पर सिर्फ 33 मरतबा ये ख़ास कलाम पढ़ लो तो अल्लाह के फजल से बेशुमार दौलत, जायज़ हाजात, हर मकसद, कामयाबी और दिल की हर तमन्ना पूरी हो जाएगी। आज के दिन सिर्फ खुश नसीब और मुक़द्दर वाले लोग ही अमल बेहतरीन करेंगे और अपनी खाली झोलियों को रब्बुल इज़्ज़त की लाज़वाल नेमतों और बरकतों से भर लेंगे। मेरे अजीज़ भाइयों और मोहतरम बहनों, आज 3 मुहर्रम साल के पहले जुम्मे का एक इंतहाई ख़ास आज़माया हुआ और मुजरी वजीफ़ा लेकर आप सबकी खिदमत आलिया में हाजिर हुई हूँ, जिसका मैंने खुद पूरे साल बहुत शिद्दत से ज़्यादा इंतज़ार किया है कि कब नए साल के मुहर्रम का ये पहला जुम्मा आए और मैं ये बेहतरीन वज़ाइफ पढ़ कर अपने रब करीम से अपनी हर दिली हाजात को पूरा करवा लूँ और ये बाबरकत वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह पाक को राज़ी और खुश कर लूँ। आपने यकीनन पूरा साल बहुत से मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़े होंगे और बहुत से वज़ाइफ और अमाल किए होंगे, लेकिन आज के इस नए इस्लामी साल के पहले ही दिन और साल के पहले मुबारक जुम्मे का ख़ास वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ। भाइयों और बहनों, ये अल्लाह के नेक बंदों और बुज़ुर्गों का बताया हुआ, आज़माया हुआ, इंतहाई ख़ास, बेहद अहम, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, बहुत ही तेज़ी से असर अंदाज करने वाला और हर किस्म की मुश्किल और परेशानी से हमेशा के लिए निजात दिलाने वाला लाजवाब वजीफ़ा है। आज का ये वजीफ़ा जो भी बंदा सच्चे दिल से पढ़ लेता है वो चंद मिनटों के अंदर अंदर अपनी जागती आँखों से इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा मौजज़ा देखेगा। आपने आज इस वजीफ़े को बहुत अच्छी तरह से और ध्यान लगा कर समझ कर पढ़ना है, क्योंकि अक्सर लोग जब भी वज़ाइफ पढ़ते हैं तो पहले इसको अच्छी तरह समझते नहीं हैं और बगैर समझे ही पढ़ने लग जाते हैं, और जब वो समझ कर नहीं पढ़ते तो फिर बाद में शिकवा करते हैं कि हम वज़ाइफ तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता और वज़ाइफ असर नहीं करते। हम वज़ाइफ पढ़ कर थक चुके हैं, वज़ाइफ के अंदर शायद ताकत नहीं है, या हम इतने बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ रहे हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आज आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखना है और वजीफ़े के एक एक लफ्ज़ को अच्छी तरह समझ कर पढ़ना है, क्योंकि मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये एक ऐसा लाजवाब और मुजरिब वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े की बरकत से पढ़ने वाले की इंशाअल्लाह हर किस्म की बंदिश सेकंडों में टूट जाती है, हर किस्म की रुकावट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, हर परेशानी का जड़ से ख़ात्मा हो जाता है और हर दुख, दर्द और मुसीबत से इंसान को मुस्तकिल निजात मिल जाती है। क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल और पाक ज़बान से अपने अल्लाह का ज़िक्र करता है तो फिर अल्लाह पाक उसकी तमाम तर हाजात को अपने गैब के ख़जानों से पूरा कर देता है। यह आज का बहुत ही मुनफरिद और ख़ास वजीफ़ा है। जो शख्स भी इसे पढ़ लेता है, रब्बुल इज़्ज़त उसकी झोलियाँ भर भर कर उसे अपने फजल से नवाजता है। बस आपने पढ़ते वक्त 2 अहम बातों का ख़ास ख्याल रखना है और आप लोग बाखूबी समझ जाएंगे कि आपने वजीफ़े को किस तरीके से तरतीब से पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको हर जायज़ मकसद और महम के अंदर इंशाअल्लाह कामयाब और कामराम होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे भाइयों बहनों, आज के इस खास अमल की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी एक बहुत छोटी सी और अदब अमेज़ गुजारिश करना चाहूँगी कि अल्लाह पाक के 2 सबसे ज़्यादा ताकतवर सफ़ाती नाम या रहमानु या रहीम नीचे कमेंट्स बॉक्स में मोहब्बत से ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला को इन 2 अजीम और ताकतवर सफ़ाती नामों से पुकारा जाता है तो अल्लाह पाक की रहमत पूरे जोश में आ जाती है और फिर उस वक्त अल्लाह से जो कुछ भी मांगा जाए अल्लाह पाक अपने करम से ज़रूर अता फरमाता है। तो जल्दी से या रहमानु या रहीम लिख दीजिए और आए अब आगे वजीफ़े की असल जानिब चलते हैं। अब आप 3 मुहर्रम और पहले जुम्मे के दिन, चाहे अपनी दुकान पर हो, अपने दफ्तर में हो, सफ़र में हो या अपने कारोबार की जगह पर हो, जब किसी को जहाँ जैसे वक्त मिले वो ये वजीफ़ा पढ़ सकता है किसी भी सूरत। बस आपने ये वजीफ़ा हाथ से नहीं जाने देना। बमल का तरीका क्या है, आज 3 मुहर्रम और पहले जुम्मे के दिन आपको जब भी और जहाँ कहीं जैसे वक्त मिल जाए तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि अच्छी तरह बावज़ू होकर मुसल्ले पर किबला रुख बैठ कर ये वजीफ़ा कीजिए और सबसे पहले मुसल्ले पर बैठ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस पर 3 मरतबा नहायत अदब से दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपको ज़बानी
نہیں یاد ہو، آپ چاہیں تو سب سے آسان اور مختصر درود پاک یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز کے اندر پڑھا جانے والا یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے زیادہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت تمام دنیا کے درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو پوری کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ آپ جو بھی درود پڑھیں، اس درود پاک کو آپ نے نہایت اچھے ٹھہر کر اور پیارے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اور سچے فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر خلوص دل سے ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر اپنی 10 خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 نامے اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف اگر کثرت سے پڑھا جائے تو انسان کو تمام پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے اسی خاص مقصد اور اپنی خاص حاجت کی دل میں پکی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو رزق مانگ لیجیے، اگر دولت چاہے تو دولت مانگ لے، غرض جو کسی کو بھی جائز چیز چاہیے وہ آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ جس مقصد اور جس حاجت کی نیت کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ 100% گارنٹی سے وہ مقصد انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ ناظرین، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت نازل ہوتی ہے، اور اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و سلامتی نازل ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت بھی کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو آپ نے دل سے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں کی تمام چیزوں سے آپ کا تعلق بالکل ختم ہو چکا ہے، اور آپ اس وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے بالکل قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ ان 2 عظیم ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے یہ دونوں ہستیاں آپ سے راضی ہو جائیں گی۔ جب آپ یا اللہ یا پڑھیں گے تو کائنات کا مالک اللہ آپ سے راضی ہوگا، جب آپ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا پیارا محبوب راضی ہوگا۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ آج آپ کی بند قسمت کے زنگ آلودہ تالوں کو ہمیشہ کے لیے کھولے گا، اور آپ کی زندگی میں لازوال خوشیاں لے کر آئے گا۔ سورۃ اخلاص یعنی قل اللہ احد کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نام اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ اگر آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار اور بڑے تحمل کے ساتھ سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجات کو بھی دل میں لے کر بیٹھو گے جس سے آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ تو بس ایک خواب ہے جو کہ بھی پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو یقین جانیے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کی برکت سے آپ کی ہر ناممکن حاجات انشاءاللہ سیکنڈوں میں ممکن ہو جائے گی۔ جسے یقین نہیں آتا وہ آج 3 محرم جمعے کے دن اپنی قیمتی وقت سے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آج صرف 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا اور خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو ناظرین پھر وہ بھلا اور کیا کر سکتا ہے، جو آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں خود رب العالمین آسمان دنیا پر صدائیں لگا رہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ جو 3 محرم اور پہلے جمعے کے دن کو غفلت اور لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے دوران آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی بھی شخص سے بات نہیں کرنی، اور نہ ہی اس دوران کوئی دوسرا آپ سے بات کرے۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے دوران جتنا زیادہ ہو سکے دل ہی دل میں مانگنا ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے دوران جو کچھ بھی آپ کے دل میں آتا چلا جائے گا وہ انشاءاللہ غیب سے آپ کے مقدر اور آپ کے نصیب میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو آپ نے آج کا تیسرا اور سب سے آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بھی بڑا ہی خاص اور لاجواب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ اللہ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے زندگی میں بہت سارے اعمال بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی بند قسمت کو ہمیشہ کے لیے کھول دے گا۔ اپنے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ صمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ صمد رب کی عظیم صفت بھی ہے۔ سورۃ اخلاص کی دوسری آیت مبارکہ بھی اللہ صمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور میرے اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب اپنے بندوں کو دینے پر آتا ہے تو نہ وہ کسی کی شکلیں دیکھتا ہے اور نہ کسی کے اعمال دیکھتا ہے، بلکہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو بہترین روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو پیاری اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے تمام اخراجات کو غیب سے پورا کرتا ہے، اور مانگنے والوں کو رزق اور بے پناہ دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر
نمبر پر اللہ صمد کا یہ وظیفہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، صرف 33 مرتبہ اللہ صمد پڑھنے سے اللہ کریم بہت زیادہ راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے جو بھی کچھ مانگتے ہیں اللہ پاک فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہی ناراض ہو گیا تو آپ جتنے مرضی وظائف پڑھتے جائیں یا تسبیحات پڑھتے جائیں، بھلا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجات کو تبھی پورا کرے گا جب اللہ راضی ہوگا۔ اس لیے رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ اگر تھوڑی سی بھی میرے رب کی توجہ مل گئی تو پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہی ہوں بھائیوں بہنوں، ایک چھوٹی سی میرے رب کی نظر کرم آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ جب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ کا عمل الحمدللہ رب العالمین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ محرم کی 3 تاریخ کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے ہمیشہ پڑھا، اور آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو قبولیت کے دن اور قبولیت کی راتیں، ان راتوں میں اور ان دنوں میں اللہ سے جتنا مانگو گے میرا رب اس سے زیادہ عطا فرمائے گا اور میرا رب نوازتا چلا جائے گا۔ بس پورے خلوص اور کامل یقین کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو سچے یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کے یقین کو کبھی نہیں ٹھکراتا، اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے اور نوازتا چلا جاتا ہے۔ اگر آج سڑک پر جاتا ہوا کوئی غریب فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت مند ہو جائے گا اور وہ بھی امیر ہو جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ان قبولیت اور بابرکت گھڑیوں میں آئے آپ رب کریم سے مل کر عاجزی کے ساتھ دعا کرتے جائیں۔ میں دعا کروں گی، آپ لوگوں نے دل سے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹس باکس میں آمین لکھنا بھی ہے، کیونکہ جتنے لوگ دعا میں شرکت کرتے ہیں اور دعا پر آمین کہتے ہیں اتنی زیادہ دعا کی قبولیت کے امکانات غیب سے بڑھ جاتے ہیں۔